بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائی اور ہم فکر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے مولا تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج اس موضوع دے جناب دے نال ہم کلام ہونا ہے، یعنی درس دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو جس متعلق آج درس دینا ہے، جس مسئلے متعلق، وہ ہے فاسق مولن دا، یعنی جڑا فاسق بندہ ہے وہ دے فسق نو بیان کرن دا جواز حدیث دی روشنی دے اندر۔ یعنی ایک بندہ فاسق مولن ہے، اعلانیہ فسق کردا ہے، او دے فسق نو بیان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تاکہ لوگ او دے شر تو بچنا مقصد ہوئے۔ سمجھائے گی نا؟ اس حدیث نو امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر دے اندر اور الکامل بن عدی نے بھی نقل کیتا ہے، تاریخ بغداد والے نے نقل کیتا ہے، سنن بیہقی شریف دے اندر بھی یہ حدیث شریف ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے احیاء العلوم شریف دے اندر بھی اس حدیث نو نقل فرمایا ہے۔ حدیث کیڑی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم فاسق کے فسق کو بیان کرنے سے ڈرتے ہو؟ سرکار نے کی فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم فاسق کے فسق کو بیان کرنے سے ڈرتے ہو؟ اس کے فسق کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں، یعنی او دے فسق و فجور نو بیان کرو، لوگ پہچان لین، لوگ بیچارے بچ جان او دے دھوکھے تو اے حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف دے اندر چند ایدی وضاحت کر کے تے بس اجازت۔ بزرگ نقل کردے نے، فرماندے نے کہ کسی شخص نو عیب سے متصف کرنا اس وقت جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے او دے اندر وہ عیب پایا ہی نہیں جاندا، ایک شخص ہے متصف مانا ہوتا ہے ایویں او دے نال چموڑ دینا، یعنی کسی شخص نو کسی عیب سے، کسی شخص کو عیب سے متصف کرنا اس وقت جائز نہیں ہے جب اس کو عیب لگانے سے اس کی تحقیر مقصود ہو۔ یعنی کسی شخص اندر عیب ہے اور اس شخص دے عیب نو بیان کرنا مقصد یہ ہوئے کہ ایدی ذلیل کرنا مقصد ہوئے، لوگوں دے سامنے ذلیل کرنا، تحقیر کرنا، لوگوں دی نظریں جو انہوں ذلیل کرنا مقصد ہوئے، گرانا مقصد ہوئے، مقصود ہوئے، ادو جائز نہیں ہے۔ ادو یعنی لوگوں دے سامنے انہوں ذلیل کرنا مقصد ہوئے، وہ کام جائز نہیں ہے۔ فقہاء فرماندے نے جب فاسق دے، یعنی جڑا بندہ فاسق ہے او دے ضرر تو لوگاں نو بچانا مقصد ہوئے، پھر او دے فسق نو بیان کرنا جائز ہے اور ثواب ہے۔ گل تو پہلے سمجھو نا، ایک شخص دے عیب نو بیان اس نظریے نال میں کراں یا تساں کرو، تواڈے جو کوئی بھی کرے اس نظریے نال کہ یار لوگاں دی نظریں چ ڈگ پوے، محلے چ دی ذلت ہوے، رشتہ داراں چ ذلیل ہو جاوے،
اے مقصد ہوئے جدو یاراں دوستاں دے اندر ذلیل ہوئے اے مقصد ہوئے پھر او دے عیب نو بیان کرنا فاسق دے عیب نو بیان کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ ہاں فقہا فرماندے نے بزرگ فرماندے نے مقصد صرف اے ہوئے او دے فسق نو بیان کرن دا مقصد اے ہوئے کہ لوگ اے دے ضرر تو بچ جان، لوگ اے دے ضرر تو بچ جان۔ مثال دیندے نے، ایک مثال ہے عبداللہ نو پتہ ہے افصاب نو پتہ ہے کہ اے بندہ خائن ہے، امانت خیانت کرنا والا ہے، ہن انہاں تے ضروری ہے کہ اے لوگاں نو دسن بیان کرنا کہ میاں نے کول امانت رکھا کے چلے ہیں یہ خائن ہے، کل نو تیری امانت کھا سکتا ہے۔ ہن وہ صرف تذلیل کرنا مقصد نہیں، صرف وہ دس رہے ہیں اگے کئی لوگ ڈنگے گئے نے کہ تو نہ ڈنگا جاویں، غریب آدمی کہ ماریا نہ جاویں، آگے سمجھ آگے، یعنی ایک شخص خائن ہو، لوگ اس کو امانت دار سمجھ کے اس کے پاس بڑی رقم امانت رکھ کے جانا چاہتے ہوں اور ان کو اس کے خائن ہونے کا علم نہ ہو۔ ایک بندہ خائن ہے، امانت کھا جاندہ ہے، جڑا بندہ رکھ رہے انہوں پتہ نہیں بھئی یہ بندہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے۔ ہن جس بندے نو پتہ ہے اس تے ضروری ہے انہوں کہ جڑا بندہ امانت رکھان واسطے آیا ہے انہوں دسے کہ میاں آگے کئی لوگ ڈنگے گئے نہیں بچ جا۔ ہن اے مقصد ہوئے تو اس سے ثواب پائے گا، گناہ نہیں ہے، کی گناہ نہیں ملنا، وہ دی خیانت و بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس کے ضرر سے بچ جائیں۔ یا کوئی متقی پرہیزگار شخص کسی شخص کو نیک نمازی سمجھ کر اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا، ایک بندہ متقی پرہیزگار ہے، ویسے مثال دے رہے ہیں گل دا غصہ نہ کرنا، سمجھائے کہ نہیں آ رہے، ایک بندہ ہے متقی ہے پرہیزگار ہے، 5 وقت دا خود بیچارہ نمازی ہے، آگے سمجھ، وہ نہ اپنی بیٹی دا اذن اکبر نال وہ دی سلامدہ ہو گئی ہے، ہن انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا چاہتا ہے بیٹے واسطے، گل سمجھ آئی نا، ہن انہوں نہیں پتا بھئی یہ کون ہے، یہ دا پتر کی ہے، آگے سمجھ کے نہیں یار، یہ شرابی ہے، زانی ہے، کی ہے، سمجھ آئے کہ نہیں یار۔ ہن جس بندے نو پتہ چلے کہ اے یار نیک شخص ہے، ایس گھر پھستا پہ، ہن اس تے ضروری ہے کہ وہ متقی شخص نو اطلاع دے تاکہ وہ بیچارہ ذلیل نہ ہوئے، یہ دے ضرر تو، یہ دے فسق تو، یہ دے بغیرتیاں بدکاریاں تو بچ جائے۔ یہ اتو تو متقی بنے ہیں، دوسرا نے تو پتہ ہے کہ زانی ہے، شرابی ہے، عزت دا لٹیرا ہے، اگے کئی لوگوں نے انہوں نے بیچارے نے گھر خراب کیتے ہیں، بس میں مثال دیتی ہے، ایسا ہے نہیں، آپ غصہ نہ کر جانا، ٹھیک ہے نا، مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا وہ شخص شرابی ہو، زانی ہو، رشتہ دینے والے شخص کو اس کا فسق بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ اس کی بیٹی اس کے ضرر سے نقصان سے بچ جائے بیچاری، یعنی وہ دے رہے ہے، متقی شخص کہنا یارہ بچہ اچھا ہے، نیک ہے، پرہیزگار، ان میں رشتہ دے دینا، تو نیک بن کے اندروں بے ایمان زانی ہے، شرابی ہے، بغیرت ہے، دیوس ہے، بد مذہب ہے، لا دین ہے، غدار ہے، حضرت میر معاویہ دا گستاخ ہے، شیخین دا گستاخ ہے، اہل بیت دا گستاخ ہے، اولیاء نو بھونکدا ہے۔ ہن جس بندے نو پتہ ہے، ایک مثال ہے مینوں پتہ ہے کہ اولیاء دا منکر ہے، اولیاء دا گستاخ ہے، مینوں پتہ لگ گیا کہ وہ بندہ رشتہ دے ادھر کردا پیا ہے، اینو اپنی بیٹی دے رہے ہے، میرے تے ہن ضروری ہے کہ اس بندے دے فسق نو بیان کرنا۔ ہاں جی میں کوڈو والے پھسیا سی، پتہ ہے جی نا، شکر کرو بچ گیا سی بیچارہ، ان دسو ضروری ہے۔ ہن ساڈا مقصد انہوں ذلیل کرنا مقصد نہیں سی، مقصد کی سی انہوں اس نقصان تو بچانا مقصد سی، بچانا مقصد سی۔ اگے وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، انہوں نے کی فرمایا فاسق دے فسق نو بیان کرن تو ڈرو نہیں، انہوں نے کی فرمایا فاسق دے فسق نو بیان کرن تو ڈرو نہیں بلکہ بیان کرو تاکہ لوگ او دے فسق نو پہچان لیں۔
لوگ وہ فسق نو پہچان لین۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس حدیث دی شرح نو، اس حدیث نو بیان کرتے کی فرمانے ہیں؟ آپ فرمانے ہیں کیا تم فاسق کے ذکر کرنے سے اعراض کرتے ہو؟ یعنی فاسق دے ذکر نو تساں دے فسق نو بیان کرن تو اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو۔ فرمایا پھر لوگوں کو کیسا، لوگ کس طرح دے فسق نو پہچانیں گے؟ لوگ کیسے پہچانیں گے؟ لوگ کس طرح پہچانیں گے اس بندے دے اندر فسق ہے، یہ بندہ فاسق ہے، فاجر ہے؟ فرمایا اس کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں اور او دے ضرر تو بچ جان، بچ جان۔ ایسی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دا بیان۔ اگے امام محمد بن محمد سید محمد بن حسینی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، کون؟ وہ آپ اس حدیث دی شرح لکھ دینے، اتحاف السعادتین المتقین آپ دی کتاب ہے۔ آپ کی فرماندے نے یعنی فاسق کا پردہ چاک کرو، اس کے مذموم اوصاف کو کھول کر بیان کرو۔ فاسق دا پردہ چاک کرو، وہ دی جڑیاں چلاکیاں نے، وہ دے اندر جڑے گندے اوصاف نے کھول کے بیان کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ فاسق کے معلن کے مضمون اوصاف کو بیان کیے بغیر اس کا ذکر کرنا جائز نہیں۔ ان ذکر نہ کرو، ہاں او دے نال دسو او دے اے اندر بھائی عیب ہے، اگر تو جانا چاہنا ہے پھنسنا چاہنا تو جا بھائی، لیکن میں تین دس دیتا ہوں اندر اے زانی بھی آئی، شرابی بھی آئی، گستاخ صحابہ بھی آئے، گستاخ میرے معاویہ بھی، یعنی جو دے عیب نے نال نال دسو تاکہ لوگوں نے پتہ چل جائے۔ اور صرف لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو۔ جس شخص نے اپنا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے فاسق ملن کے مذموم اوصاف کو بیان کیا، وہ گناہ گار ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، ایک بندہ فاسق ہے، سمجھائی نا، تو میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے واسطے، بے ایمان غصہ ہے، میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا، یار بڑے بے ایمان ذلیل ہے، ہن میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے واسطے، یا انہیں مینوں کدھر ذلیل کیتا سی تو میں انہوں اپنا بدلہ لین واسطے انہوں اتنے ذلیل کرنے واسطے وہ اوصاف نو بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں لوگوں دے شر تو محفوظ رکھن واسطے کی کیا بلا، لوگوں دے شر تو محفوظ رکھن واسطے بیان کرنا پھر کی ہے، بزرگ فرماندے نے پھر جائز ہے تاکہ لوگوں نو دسو لوگ شودے بچ جان۔ آج سمجھ کے نہیں آ رہے؟ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے شیطان آدمی دے دل دے اندر بدگمانی ہمیشہ پاندا رہندا ہے، شابہ کم چوک کے رکھ۔ آج سمجھ کے نہیں آ رہی؟ اس واسطے مقصد صرف لوگاں نو او دے فسق و فجور تو بچانا، مقصد او دے زر تو بچانا، مقصد پھر بیان کرنا جائز ہے۔ اگر بیان نہیں کرو گے تو انہوں پتہ ہے فلاں بندہ متقی پرہیزگار ادھر بیچارہ پھنس چلے ہے، تسی بیان نہیں کرو گے، اگر وہ ذلیل ہوئے گا کل نو تسی برابر دے شریک ہو۔ جیسے صاحب دیکھو نا، آپ دا کیسے آپ کھول کھول کے بیان کر دینا، آپ فرماتے ہیں میاں ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، اور آپ کوئی اپنی شان نہیں بدان دے، آپ صرف لوگوں نو بچا رہے ہیں۔ کہ عالم جڑا ہوندہ ہے نا، عالم عارف باللہ، عالم باللہ، او دا کم یہی ہوندہ ہے کہ لوگوں دے فسق و فجور نو بیان کردہ ہے، اور وہ اپنی شان نہیں بداندہ، او دی شان تو اللہ نے بدا چھڑی۔ میں تو سمجھا ذکر کریے نہ کریے، رب ذوالجلال نے عرشاں فرشاں تو دے چرچے بدا چھڑنے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جل شان عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کر دے ہو یا اے بیان تسے سنے ہیں یا جڑا کوئی اور سنے گا اے دے اندر کوئی غلطی، لفظی غلطی یا معنوی غلطی پائے، جڑا بندہ مینوں مطلع کرے گا میں اس بندے دا شکریہ ادا کراں گا۔ وما علیہ البلاغ المبین۔